خالق کائنات کی حمد و ثنا ایک ایسے در کی کہ جس در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر۔ رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ احکم الحاکمین نے معراج میں 3 تحفے عطا فرمائے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا اور وہاں کہا گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ وحی کی، تو اس میں 3 تحفے تھے۔ ایک نماز کا تھا، 5 نمازیں، وہ بھی میں نے تفصیل اس کی بیان کی تھی آپ کے سامنے۔ دوسرا تحفہ تھا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا تحفہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا وہ آقا کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اس کی معافی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ۔ پچھلے جمعہ ایک تحفے پہ گفتگو کی تھی نماز کے سلسلہ میں۔ ارادہ آج کا تھا کہ سورۃ البقرہ پہ گفتگو کرتے، لیکن پرسوں ترسوں جو ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا میاں والی میں، اس نے ہلا کر کے رکھ دیا کہ ابھی تک کیا ہم دور جاہلیت میں جی رہے ہیں؟ ابھی تک ہم سے وہ جہالت گئی نہیں کہ بیٹے کے ہونے پہ خوشی اور بیٹی کے ہونے پہ غم، یہ کیفیت ابھی تک ہم میں گئی نہیں، اور ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو پھر میرا جی چاہا کہ آج ہم اس بارے میں کچھ گفتگو کریں کہ کیا بیٹیاں واقعی اس قابل ہوتی ہیں کہ انہیں پیدا ہونے کے بعد قتل کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے، انہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے، یا اسلام کی کچھ اور تعلیمات اس کے بارے میں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی پیدا کر سکے؟ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے؟ اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پر غصہ کرنے والے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو اپنے لیے منحوس سمجھنے والے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس معاملے کو اپنے لیے شرمندگی اور عار کا باعث سمجھنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے تو کیا ہم اللہ کے انتخاب پہ راضی نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اللہ کے انتخاب پہ خوش نہیں؟ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے اس چیز کا انتخاب کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بھی میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ شورا کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت تو اللہ کے لائق ہے، وہ جو چاہے یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے بیٹی عطا فرمائے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہے ملا کر کے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کر دے، اور جس کے لیے چاہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے دے ہی نہ اولاد ہی نہ دے جس کو چاہے۔ یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہاں پر مفسرین نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اناسا، اللہ نے پہلے تذکرہ ہی بیٹی کا کیا ہے، بیٹے کا تذکرہ بعد میں کیا، جس کو میں چاہوں بیٹیاں عطا کروں، بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے، بیٹے کا ذکر بعد میں کیا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر بہت خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ ذکر کر کے پہلے بیٹیوں کا ہم کو بتایا ہے جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، میں ان کا پہلا تذکرہ کر کے، پہلا ان کا ذکر کر کے، پہلے ان کا نام لے کر کے ان کو افضلیت دے رہا ہوں۔ جن بیٹیوں کو تم حقیر سمجھتے ہو کہ یہ کیا پیدا ہوگی ہمارے گھر میں،
تو اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کا ذکر پہلے کرتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، اور جس کو چاہوں ملا کر کے دے دوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ اور تم سمجھو کہ یہ زمانے کے داتا ہیں، اور وہ 3 شادیوں کے باوجود میں ان کو اولاد نہ دوں۔ 3 شادیوں، اور تم ان کو، تمہارا تصور ہو کہ یہ گنج بخش ہیں، میں 3 شادیوں کے بعد وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہوں میں اولاد دوں ہی نہ۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اور صالح بن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے والد گرامی امام احمد ابن حنبل کہنے لگے، بیٹا یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بیٹیوں کا باپ بنایا، اور خاص طور پہ آقا کریم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں کو زندہ سلامت، بیٹے بھی اللہ نے عطا کیے لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیوں کو اللہ نے زندہ رکھا، ان سے اولاد کا سلسلہ چلا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یہ تو دور جاہلیت کی بات تھی۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قزیم، جب کسی کے بیٹی پیدا ہوتی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا، سیاہ رنگ ہو جاتا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اذا بشر احدهم بالانثى، جب بیٹی کے بارے میں ان کو بشارت دی جاتی کہ اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، ظل وجهه مسودا، چہرے پہ چھائیاں آ جاتی، اس کے سیاہیاں چہرے پہ آ جاتی۔ اب وہ قوم سے چھپ رہا ہے، چھپ رہا ہے، کیا کہوں کسی کو بیٹی ہوئی ہے میرے، کسی کو کیا بتاؤں کہ میرے بیٹی ہوئی ہے۔ اور وہ اس گمان، اس خیال میں، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وہ اس خیال میں ہے ہر وقت، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون، کیا اس بیٹی کے ساتھ وہ ذلت کے ساتھ زندگی گزارے، استغفر اللہ، یعنی بیٹی ہوگی اب تو ذلت آ گئی مجھ پر، اس ذلت کو برداشت کریں یا اسے سپرد خاک کر دے، زندہ درگور کر دے، او یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دبا دے، ام یدسہ فی التراب، یا تو ذلت کے ساتھ زندگی ہے یا پھر اسے مٹی میں دبا دوں، زندہ درگور کر دوں اس بچی کو۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یہ بہت برا، الا ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بہت برا کرتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، مار دینا، قتل کر دینا بیٹیوں کو۔ یہ 2-3 وجوہات سے ہی ہوتا ہے نا، یا تو یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کھلا نہیں سکتا، پلا نہیں سکتا، اس کو کہاں سے کھلاؤں گا، اس وجہ سے بیٹے کا قتل ہو یا بیٹی کا قتل ہو، وہ قتل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے پیدا نہیں کیا، ہم نے پیدا کیا، ہم جانتے ہیں، ہم نے رزق دینا ہے اس کو، نحن نرزقہم وإیاکم، تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی دیں گے، اس ڈر سے اولاد کو قتل نہ کر دو کہ کہاں سے کھلائیں گے اس کو، کہاں سے پلائیں گے ان کو، کہاں سے ان کا انتظام کریں گے، اس ڈر سے نہ بیٹے کا قتل جائز نہ بیٹی کا قتل جائز۔ اور اللہ اولاد دے، وہ بیٹوں کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں، کبھی بھی اللہ کی عطا پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی عطا ہے، آپ شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے، بیٹا ہو جاتا تو یہ ہوتا، بیٹا ہوتا تو کیا ہوتا، بیٹا ہوتا تو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بات کر رہے ہیں، فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کی، 3 بیٹیاں اللہ نے عطا کی، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، ان کے لباس کا خیال رکھتا ہے، ان کو ادب سکھاتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُنَّا سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، جہنم کی آگ سے یہ بیٹیاں اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی،
جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی یہ بیٹیاں. 3 بیٹیاں اگر اللہ نے عطا کی، ان بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لباس کا خیال کرتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بیٹیاں اگر کسی کو 2 اللہ نے دی ہیں تو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، ان کی ضروریات، ان کے لباس، کھلانے پلانے کا انتظام کر لے، اللہ 2 بیٹیوں کی وجہ سے ہی اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے. بیٹوں کے بارے میں تو ایسی خوشخبری ویسے نہیں، میرے علم کی حد تک تو بیٹیوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، بیٹیوں کے لیے. اور ایسے ہی ایک واقعہ ہوا تھا نا، ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں تھی، ایک مسکین عورت آئی تو ساتھ 2 بیٹیاں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں، بڑی غریب مفلوق الحال. آ کے اس نے مجھ سے کچھ مانگنے لگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجھ سے مانگنے لگی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ چاہیے. تو اتفاق ایسا تھا کہ میرے پاس گھر میں 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں کو ایک ایک کھجور دے دی. اب بچیوں نے جلدی جلدی اپنی کھجوریں منہ میں رکھی اور کھا گئی. ابھی ماں نے کھجور کھائی نہیں ہے، بیٹیوں کو کھجور دی، بیٹیوں نے جلدی جلدی، بیچاری پتہ نہیں کب کی بھوکی، کیسا معاملہ ہوگا، بیٹیوں نے جلدی جلدی کھجوریں کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگی. ماں نے جو اپنی کھجور تھی اسے 2 شاخوں میں تبدیل کیا، 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بیٹی کو دے دیا، ایک اس بیٹی کو دے دیا، بیٹیوں کو کھلا دیا، خود ویسے کی ویسی رہ گئی. اب سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں یہ محبت، یہ پیار اس ماں کا اپنی بیٹیوں کے لیے دیکھ رہی تھی کہ کیسی ماں ہے، اتنا پیار کہ خود بھوکی رہ گئی، اپنی بچیوں کو کھلا دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے آج ایک عجیب واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ ایک خاتون آئی تھی، 2 بیٹیاں تھیں اس کے پاس، وہ مانگ رہی تھی کچھ، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے ان کو دے دی، تینوں نے ایک ایک لے لی، بچیوں نے جلدی کھا لی، اور ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے اپنی کھجور بھی دونوں بچیوں کو دے دی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس عورت نے تو اپنے آپ کے لیے جنت کو لازم کروا لیا، جنت کو لازم کروا لیا. ایسا ہی ساتھ، ایسی قربانی، بیٹیوں کے لیے یوں قربانی دی، اور آقا کی زبان اطہر سے نکلا، سب سے سچی زبان سے نکلا کہ یہ تو آگ سے آزاد ہونے والی ہو گئی بھائی، آگ سے آزاد. اور پھر اتنی بڑی بات آقا کریم علیہ السلام نے کہی بیٹیوں کے حوالے سے، کہا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے، جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے 2 بیٹیاں دیں، اب وہ ان کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آنے والے امتحان پہ صبر کرتا ہے، خیال رکھتا ہے بیٹیوں کا، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور وہ انسان جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے ان کو، میں اور وہ یوں اکٹھے قیامت کے دن آئیں گے، جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، میں اور وہ یوں اکٹھے آئیں گے قیامت کے دن. اب بوجھ سمجھا جاتا ہے بیٹیوں کو، بوجھ سمجھا جاتا ہے. آقا کہتے ہیں میرے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ادب سکھاتا ہے، شادی کرتا ہے، ان کی حسن سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ. کہا وہ میرے ساتھ ہوگا. اور پھر ایک موقع پہ میں نے پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بیٹا صحابی ہیں، ماں بھی صحابی ہے. نعمان بن بشیر کی والدہ امرہ بنت رواحہ بھی صحابیہ ہیں، ان کے والد حضرت بشیر بھی صحابی ہیں، اور یہ خود بھی صحابی ہیں. کہتے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، ابا جی آئے، میری والدہ کو کہنے لگے یہ جو تیرا بیٹا ہے میں اس کو یہ گفٹ دے رہا ہوں، تیرے بیٹے کو یہ گفٹ دے رہا ہوں. دوسری روایت میں کہ ایک غلام دے رہا ہوں. امرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ٹھیک ہے گفٹ دیا ہے، لیکن میں اس وقت خوش ہوں اس گفٹ پر جب اس پر گواہی دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر آقا اس پر گواہ بن جائیں گے تو میں خوش ہوں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ میرا بیٹا، یہ میرا غلام، دینے والا میں، لینے والا وہ غلام میرا، تو آقا گواہ بن جائیں گے، یہ کون سا مشکل بات ہے؟ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باپ بیٹا دونوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے امرہ بنت رواحہ سے، میں نے اس کو ایک غلام دیا ہے، اس کی ماں کہتی ہے میں اس وقت اس پر راضی ہوں جب اس پر گواہ بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ بن جائیں، میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام دیا، آپ اس پر گواہ بن جائیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ کوئی بات ہے جو اس کی ماں نے کہا ہے کہ گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، کچھ نہ کچھ بات تو ہے، ورنہ یہ کون سی گواہی والی بات تھی. آقا نے سوال کیا اس سے، کیا تیری کوئی اور بھی اولاد ہے، بچے اور بھی ہیں؟ کہا جی اور بھی بچے ہیں. کیا سب بچوں کو ایسے ہی تحفہ دیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس کو دیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اس سے واپس لے لو یا سارے بچوں کو ایک جیسا دو. سارے بچوں کو ایک جیسا دو. یہ نہیں ہے کہ اس سے مجھے پیار زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ دے دو، اس سے پیار کم ہے تو اس کو تھوڑا کم دے دو، یا اس نے میری خدمت زیادہ کی تو اس کو زیادہ دے دوں، یا اس نے خدمت کم کی تو اس کو کم دے دوں. نہیں، آپ باپ ہیں، عدل کریں گے اپنی اولاد کے درمیان، انصاف کریں گے اپنی اولاد کے درمیان. پھر سنن البہقی میں اس پر ایک بڑی خوبصورت اور اضافہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو. اور اگر مجھ کو اختیار ہوتا اور میں فضیلت دیتا عطیہ دینے میں، تحفہ دینے میں، گفٹ دینے میں فضیلت دیتا تو میں بیٹیوں کو دیتا، میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا اگر مجھے یہ ہوتا. لیکن اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو. پھر وہاں بیٹا بیٹی نہ دیکھو، بیٹے کے لیے تو کاروبار بھی بنا دیا، دکان بھی بنا دی، اور بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں، تیری شادی نہیں کر دی تھی. وراثت سے محروم کرتے ہیں ہم، شادی پہ خرچ کر دیا تھا، جہیز دے دیا تھا. جہیز اللہ کا حکم نہیں ہے، یاد رکھیے جہیز اللہ کا حکم نہیں ہے، وراثت اللہ کا حکم ہے. جہیز معاشرے کی رسم ہے جو ہم نے اپنے اوپر رکھی ہے، وراثت اللہ کا حکم ہے اور اس میں خیر ہے. اللہ کے حکم سے ہم دور اور زمانے کے بوجھ کو لے کر کے ہم بھاگ رہے ہیں. یاد رکھیے وراثت اگر زندگی میں آپ تقسیم کرتے ہیں تو وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ ہبہ ہے، وہ آپ کا تحفہ ہے اپنی اولاد کو دینا. اس میں اولاد کے درمیان عدل کرنا پڑے گا، پھر وہ 1/2 والی بات نہیں آئے گی. پھر اولاد کو ایک جیسا، بیٹے بیٹی کو ایک جیسا دینا پڑے گا. اور وراثت ہوتی ہے آپ کے چلے جانے کے بعد، بندے کے فوت ہو جانے کے بعد وراثت ہوتی ہے. اور اس وراثت میں اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑا مال ہو یا زیادہ، بیٹیوں کو ان کا حصہ دو، بیٹوں کو ان کا حصہ دو، تقسیم کرو اس کو. صرف اس لیے. اور ہمارے ہاں جو خاص طور پہ اس پہ بڑی کریہ رسمیں گھن آتا ہے جن سے. بھائی کہہ رہا ہوتا ہے اچھا، بھابھی کہہ رہی ہوتی ہے اچھا ہم سے حصہ لے گی، اب تو حصہ لے کے جا رہی، ہمارے دروازے تیرے لیے بند ہیں. کیوں بھائی؟ آپ نے اپنی کمائی سے اس کو دیا، اس کے باپ کی جائیداد تھی، اس کا حصہ اللہ نے بنایا ہے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اللہ نے حصہ رکھا، اور اس بیٹی کا بھی تو باپ وہی تھا، آپ کا بھی باپ وہی ہے. آپ اپنی کمائی سے نہیں دے رہے، اپنے باپ کی جائیداد میں سے دینا ہے آپ نے حصہ، اپنی کمائی سے تو نہیں دے رہے آپ نا. آپ اپنی کمائی کیجئے، بنائیے جو کچھ مرضی بنائیے. لیکن جو آپ کے والد کا ترکہ ہے اس میں آپ کی بہنوں کا حصہ ہے، انہیں ایموشنل بلیک میل مت کیجئے. بلیک میل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تو پھر دروازے بند ہیں، پھر ٹھیک ہے تو لے جا، حصہ لے جا، لینا ہے تو. اور بہنیں مجبور ہو جاتی ہیں بھائیوں سے کہ
کہ کیا کریں، بھائی کو ملنا بھی تو ہے. اچھا ہم نے معاف کیا، ہم نے معاف کیا. یہ عجیب عجیب سی رسمیں. وہ تو زندہ در غور کر گئے، اور یہاں ہم ان کو معاشی قتل کرتے ہیں. جسمانی قتل نہیں کرتے، معاشی قتل کرتے، نہیں دیتے حصہ. تو عرب میں بھی اس معاملے کو بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن جب ایسی بچی کو لایا جائے گا، سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا، پوچھا جائے گا اس بچی سے. ہم پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس بچی سے پوچھیں گے بچی تجھ کو کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا، کیوں مار دیا تیرے باپ نے، تیرے گھر والوں تیرا گلا کیوں گھونٹ دیا. وہ معاشی قتل ہو یا جسمانی قتل ہو. وہ بیٹی کو منحوس سمجھنا ہو، وہ بیٹی کے بارے میں کراہت محسوس کرنا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکرہوہن، بیٹیوں کے بارے میں کبھی کراہت نہ کرو، کبھی انہیں ناپسند نہ کرو بیٹیوں کو. اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی آتی تو کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، ماتھے پہ بوسہ دیتے، پاس بٹھاتے. یہ محبت، یہ الفت، یہ پیغام ہمارے لیے تھا کہ بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھنا، ان سے پیار کرنا، محبت کرنا. یہ تو سر کے تاج ہیں، یہ تو سر کے تاج ہوتے ہیں بیٹیاں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہن مونسات، یہ بڑی غم خوار ہوتی ہیں. بیٹیاں باپ کے بڑے لاڈ اٹھاتی ہیں. باپ کی چیزوں کا خیال جتنا بیٹی کو ہوتا ہے اتنا کسی کو ہوتا بھی نہیں. اسی لیے تو جب آقا بیمار ہوئے، بیماری سے آپ چلے جائیں احد میں آ جائیں، آقا زخمی ہو گئے، خون بہ رہا ہے، سر اقدس سے خون بہ رہا ہے، رک نہیں رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کی جو ڈھال تھی اس میں پانی لا رہے ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دھو رہی ہیں. ابا جی آپ کو اتنا زخم، خون بہ رہا ہے، صاف کر رہی، خون بہے جا رہا ہے، رک نہیں رہا. اب وہ ایک بوریا کو جلایا، راکھ بنائی، اس کو زخموں پہ رکھا. چین نہیں آیا جب تک باپ کے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوا. یہ بیٹی تھی. پھر جب آخر بیمار ہوئے تو آئیں اور آ کر کے باپ کی حالت کو دیکھا، آقا کی حالت کو دیکھا تو تڑپ اٹھی. ابا جی واہ کربا ابا، ابا جی اتنی تکلیف آپ کو، ابا جی آپ کو کیا ہو گیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، یہ تکلیفیں اب اختتام پذیر ہونے والی ہیں. تو وہ سمجھ گئیں کہ ابا باجی کا آخری وقت قریب ہے، تو رو پڑیں اس وقت نا. تو جب روئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا، کان میں بات کی، ہنس پڑی. حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ کیا کہا؟ اس وقت جواب نہیں دیا. پھر ایک وقت آیا، دوبارہ پوچھا بیٹی جو میرا حق تجھ پر ہے ماں ہونے کی حیثیت سے، میں اس کی وجہ سے تجھ کو پوچھتی ہوں، بتا جب آقا کریم علیہ السلام نے تیرے کان میں آخری کیا بات کی تھی؟ تو انہوں نے کہا جب میں روئی تھی نا تو ابا جی نے کہا تھا کہ شاید آج تیرے باپ کا آخری دن ہے، تو میں رو پڑی. پھر مجھ کو کہا کہ میں امید رکھتا ہوں میرے خاندان میں تو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی اور تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس بات نے مجھے خوش کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی کے لیے. اور آئیں تھوڑا سا ایک پیچھے چلیں، ایک بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی سورہ آل عمران میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا ایک چنیدہ بندہ تھا عمران، اس کی بیوی پریگنٹ ہو گئی، حاملہ ہوئی، بچے کی پیدائش کی امید لگی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی اور کہنے لگی ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیرے نام پہ آزاد کر دوں. پھر جب پیدائش کا وقت ہوا تو وہ بیٹی پیدا ہوئی. کہنے لگی یا اللہ یہ تو بیٹی ہوئی.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کیا پیدا ہوا، میں جانتا ہوں. اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا لیس الذکر کالانثی، اس بیٹی کی طرح کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تھا. سیدہ مریم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تھا جیسی بیٹی ہم نے تجھ کو عطا کر دی. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے لیے فرمایا کہ اس جیسا کوئی تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا جو بیٹی ہم نے تجھ کو عطا کر دی. کہاں کہاں. اور پھر بیٹیوں کے بارے میں استحصال کی باتیں جو میں کر رہا تھا، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قدامہ بن مظعون کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی بیٹی تھی، مجھے بھائی نے کہا کہ بھائی بیٹی کا جہاں تو چاہے رشتہ کر دے، بیٹی کا رشتہ جہاں چاہے کر دے. تو میں نے عبداللہ بن عمر کے ساتھ اپنے بھتیجی کا رشتہ کر دیا. جب بھتیجی کا رشتہ کر دیا تو نکاح کا معاملہ آیا تو بھتیجی نے انکار کر دیا. اس نے کہا چچا جان میں نے اس سے نکاح نہیں کرنا، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی. اب یہ معاملہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدامہ وہ بیٹی ہے، شادی اس کی ہونی ہے، اجازت رضامندی اس کی بھی ضروری ہے، اس کی بھی اجازت ضروری ہے. اور خنسا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دے دیا. جب باپ نے بغیر اس کی مرضی کے کہیں اس کی شادی کر دی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار دے دیا. کہا نہیں، ان سے بھی پوچھو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے. جہاں ولی کی اجازت ضروری ہے، یاد رکھیے، جہاں ولی کی اجازت ضروری ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، وہاں اس بچی کی اجازت بھی ضروری ہے. آپ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے کہ بیٹی ہم نے پالا نہیں ہے، جہاں چاہیں تیری شادی کر دیں. اس سے بھی پوچھنا ہے. اور یہ باپ اور بیٹی دونوں کو ایک جگہ پر متفق ہونا ہے تو نکاح کا معاملہ آگے چلے گا. دونوں کا اتفاق ہونا. اگر باپ متفق نہیں ہوتا، وہ بچی کہیں اور شادی اپنی مرضی سے کرتی ہے، آقا فرماتے ہیں یہ بھی نکاح نہیں ہے. لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں. اور اگر باپ زبردستی کرتا ہے تو پھر بھی نکاح نہیں. پہلے مشورہ کر کے، سوچ سمجھ کے اس نے زندگی گزارنی ہے. وہ جانور نہیں ہے کہ جہاں چاہیں آپ اسے باندھ دیں. اجازت دیجئے، پوچھئے اس سے. اور نکاح ہوتا ہی ہے. ایجاب و قبول کس چیز کا نام ہے؟ اس سے بھی پوچھو، اس سے بھی پوچھو تجھے یہ نکاح میں قبول، تجھے یہ نکاح میں قبول، یہ بیٹی فلاں کی تیرے نکاح میں تجھے قبول ہے؟ بیٹی سے پوچھو فلاں کا بیٹا تجھے تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اتنے حق مہر میں تجھے قبول ہے؟ اور پھر بیٹیوں کا آخر پہ میں اسی طرف پھر آؤں گا کہ ان کے بارے میں یہ سمجھنا. اور پھر اس میں بڑی ہمارے ہاں ہوتی ہے، خاص طور پہ پہلی اولاد اگر بیٹی ہو جائے نا تو خواتین کو ہی مسئلہ بن جاتا ہے. دادی کو ہی مسئلہ بن جائے گا. میرے بیٹے کے اور 2-3 بیٹیاں ہو جائیں تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب یہ کیا کرے گا. خیر اس میں قصور ہمارے معاشرے کا بھی زیادہ ہے. ہم نے رسمیں ہی اتنی رکھ دی ہیں. شادی کے معاملات میں جتنی رسمیں رکھی ہیں ہم نے، جس کی 2-3-4 بیٹیاں ہو تو وہ تو بیچارہ پس گیا نا. اور اگر ہم اسلام کے مطابق شادی کریں اور یہ رسمیں نہ ہوں تو پھر بیٹیاں کسی کو دکھتی ہیں؟ قطعاً نہیں دکھتی. کسی کو جہیز بنانا ہی نہ پڑے، جب بارات کے لیے اتنے بڑے کھانوں کا انتظام کرنا ہی نہ پڑے. یہ بارات کے کھانے کیا ہوتے ہیں؟ کیا اسلام میں ہیں؟ یہ اتنی 100 150 200 بندے کی بارات کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا جہیز اور لسٹیں بن کے جاتی ہیں کہ یہ ڈیمانڈ، یہ ڈیمانڈ، یہ ڈیمانڈ. یہ اسلام نہیں ہے. ہم نے تو بیٹی والوں کو خود پریشان کر دیا ہے نا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں مدینے میں نکاح ہو رہے ہیں، اور نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل رہا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو آپ جانتے نہیں؟ یہ واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. صرف ایک ہی صحابی ہے، 1 رکعت ادا کی ہے ان کے پیچھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ.
وہ بھی ایسے ہوا کہ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تھا رات، صبح آقا اٹھے تو قضائے حاجت کے لیے دور چلے گئے. بعد والوں نے کہا پتہ نہیں کدھر چلے گئے، تو نماز کا وقت جا رہا ہے، دن چڑھ رہا ہے، نماز پڑھ لیں. تو عبد الرحمن ابن عوف کو کھڑا کر دیا. جب یہ نماز شروع کی، ایک رکعت گزر گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے ان کے پیچھے. انہوں نے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعد میں تو کپڑوں پہ کچھ خوشبو لگی ہے شادی کی. تو خوشبو دیکھ کے، رنگ دیکھ کے کہا عبد الرحمن شادی کر. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ فرمایا ایک سونے کا ٹکڑا حق مہر میں دیا اور شادی کی. یہاں ایک کھانے کے لیے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اولم ولو بشات، ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر. یہ صرف ایک کھانا ہے جو شادی کی خوشی میں کھلایا جاتا ہے، صرف ایک کھانا. اور ہم وہاں رجسٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے آئے کتنے گئے. اور کل ایک ساتھی بات کر رہے تھے، کہتے میں نے کبھی لکھے نہیں تھے تو ایک شادی پہ چلا گیا تو میں نے جا کر کے جو دیے تو انہوں نے کہا نہیں جی اتنے تو ہمارے آپ کی طرف پہلے سے گئے ہیں، اس سے بڑھا کے دینے ہیں آپ نے، اتنے تو نہیں. یہ کیا رسمیں بن گئی ہمارے ہاں. بہرحال موضوع دوسری طرف چلا گیا. آج ہم بات کر رہے تھے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی. ان کے بارے میں یہ کافروں اور جاہلوں کا رویہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں جو بیان کیا ہے کہ جب اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه وهو كظيم، جب ان کو بتایا جاتا نا، آ کے کوئی بتاتا تیرے بیٹی ہوئی ہے تو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ جاتی، رنگ خراب ہو، بیٹی ہو گئی. لوگوں سے چھپ رہا ہے، کیا کہیں گے لوگ، بیٹی کا باپ ہے. لوگوں سے علیحدہ رہ رہا ہے. اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اس ذلت استغفر اللہ، یعنی یہ جو بیٹی ہوگی یہ میرے لیے ذلت کا سامان، اس کے ساتھ زندہ رہوں یا بیٹی کو زمین میں گاڑ دوں. اللہ تعالیٰ کہتے بہت برے فیصلے کرتے ہو تم، بہت برے فیصلے کرتے ہو. زمین میں گاڑو گے تب بھی اللہ کی ناشکری، اس کو ذلت سمجھو گے پھر بھی اللہ کی ناشکری، کیونکہ بیٹا یا بیٹی دینے والا تو اللہ ہے. یہ تو اللہ نے آپ کو انتخاب کیا ہے آپ کے لیے. آپ اللہ پہ شکوہ کرتے ہیں کہ اس نے مجھ کو بیٹیاں کیوں دے دی ہیں، اس نے مجھ کو بیٹا کیوں نہیں دیا. یہ شکوہ اللہ پہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو چاہوں پیدا کروں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں ملا کر کے دوں، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں. اللہ کی عطا پر راضی ہو جائیے اور بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیے. کیوں؟ میری اور آپ کے ماں باپ قربان آقا کریم علیہ السلام پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات کی، کہا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے اور وہ ان کی پرورش کرے اچھے طریقے سے، میں اور وہ میرا امتی ایسے اکٹھے ہم قیامت کے دن آئیں گے، اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. چاہتے ہو ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا تو بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو. ان کو یہ نہ سمجھو کہ یہ استغفر اللہ کوئی نحوست ہم پہ آ گئی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اولاد میں عدل کیا کرو. اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو زیادہ فضیلت دیتا، اگر عدل سے ہٹ کے میں بیٹیوں کو میں زیادہ دیتا. لیکن عدل کیا کرو. تو وقت تھوڑا ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ عظمت والی اللہ نے آپ کو اپنی رحمت عطا کی ہے، بیٹی عطا کی ہے. اور یہ آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے. یہ جنت کا راستہ ہے. اگر آپ اس کو اچھا لباس پہناتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، اس کی پرورش اچھی کرتے ہیں، اس کی شادی کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرنے والی اور آپ کو جہنم سے دور کرنے والی آپ کی بیٹیاں ہیں. اور میں نے آغاز میں جو کہا تھا کہ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، میں جس کو چاہوں بیٹیاں. اللہ نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، بیٹے کا ذکر ہی بعد میں کیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، میں ان کا پہلے تذکرہ کر کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ بھی میری افضل مخلوق ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اپنی بیٹی کے بارے میں ادب سے، آقا کریم علیہ السلام جب آتی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو کھڑے ہو جاتے، محبت کرتے، پیار کرتے بیٹیوں سے۔ اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی جو بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جب کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اسے تسلی دیتے، یاد رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بیٹیاں عطا کرتے تھے، نبیوں کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، گھبرانا نہیں۔ کہتے یہ جملہ سنتے ان کے احمد ابن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میرے بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے جب آ کے یہ بات کی نا ابا جی نے، تو مجھے تسلی ہوگی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کو بیٹیاں عطا کی ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی چیز عطا کی نا انبیاء کرام، اور ہمیں بھی عطا کی ہے، تو الحمدللہ۔ تو بیٹیوں کو جائیداد میں، وراثت میں حصہ دیجیے، آپ کی پراپرٹی میں، آپ کی جائیداد میں آپ کی بیٹیوں کا حق ہے، انہیں دیجیے۔ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے تیری شادی کر دی، اتنا خرچہ کر دیا، وراثت میں سے حصہ نہ دینا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہ کیجیے۔ جو ان کا حق ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہے وہ ان کو دیجیے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے بن جائیں، دین کو اپنی مرضی کا نہ بنائیں بلکہ دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بن جائیں۔ خواتین کے لیے یہ ایک اعلان ہے، جامعہ نور الہدیٰ لبنات الاسلام میں خواتین کا پروگرام 14 مارچ سوموار صبح 9 بجے سے 3 بجے تک خواتین کے لیے یہ پروگرام جامعہ نور الہدیٰ لبنات الاسلام علی پور روڈ میں خواتین کے لیے یہ پروگرام 14 مارچ بروز سوموار کو ہو رہا ہے۔ دوسرا آج ایک پروگرام ہے، یہ آپ کے بالکل قریب میں پڑوس میں کڑیالہ گاؤں ہے، وہاں پر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث وہ تشریف لا رہے ہیں، اور مولانا ناصر مدنی صاحب عشاء کی نماز کے بعد، تو سواری کا انتظام غالباً مسجد مبارک سے انہوں نے کیا ہے، جو ساتھی جانا چاہیں وہاں پر تو سواری کا وہاں پر انتظام ہوگا۔ اور اسی طرح کل ایک پروگرام ہے ہاؤسنگ کالونی نمبر 1 جناح چوک میں، وہاں پر بھی مغرب کی نماز کے بعد مولانا ناصر مدنی صاحب تشریف لا رہے ہیں، والدین کی عظمت پہ، والدہ کی عظمت پہ خاص طور پہ شاید ان کا بیان ہوگا، وہاں پر جو ساتھی پہنچنا چاہیں کل مغرب کی نماز کے بعد ہاؤسنگ کالونی میں یہ پروگرام ہے۔ اور پھر ایک خاص دعا کے لیے میں کہوں گا، پچھلے جمعہ بہت عزیز ساتھی ہمارے، بڑے عزیز ساتھی رفیق صاحب یہاں بیٹھتے تھے، اب میں بار بار ادھر میری نظر جا رہی اور میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ بندہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا، بالکل ایسے سامنے میرے بیٹھے ہونا، تو یقیناً ایک ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا بندہ بہت کم ہوتے ہیں ایسے، جب بھی بات کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے۔ اور اس دن بھی جمعہ سے پہلے مجھ سے دیکھیں، یہ بندے کی ایک کیفیت بڑی ہوتی ہے، جمعہ کی خطبہ سے پہلے مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، سندھ جانا ہے، لمبا سفر ہے، میں نمازیں کیسے کیسے ادا کروں گا؟ سفر میں بھی یہ ایک خواہش ہے کہ میری نمازیں نہ چھوٹ جائیں، میں وقت پہ نمازیں پڑھوں، کیسے پڑھوں، کس طرح پڑھوں، میری بیوی ساتھ ہوگی وہ کیسے نمازیں پڑھے گی؟ تو یہ فکر اللہ کرے ہم سب کے دامن گیر ہو جائے۔ تو تفصیل کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ کہ میری نمازوں کی کیفیت کس طرح کس طرح کس طرح، لیکن پھر وہاں جاتے ہی اگلے دن ان کی وفات ہوئی۔ یقیناً جس طرح کی زندگی گزاری ہے وہ اللہ کی جنت کے مہمان ہیں، لیکن پھر بھی سب ساتھی ان کے لیے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ احکم الحاکمین ان کی بشری غلطیوں خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے اگلی منزلیں ان کی آسان کر۔ اتنا پیار آقا کی سنتوں کے ساتھ کرنا، اتنی محبت کرنا، یہاں سے حدیث سنی ہے پھر بھی دل میں ایک خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی آقا کے اس فرمان کو پڑھوں۔ ایک خواہش رہتی تھی ان کے دل میں رفیق صاحب کے کہ یہ جو میں نے حدیث سنی ہے نا میں خود بھی پڑھوں تاکہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھوں آقا کا فرمان کس طرح کا ہے۔ تو یہ بڑی ایک جستجو تھی، اللہ ان کی ان محبتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے مالک نجات عطا فرمائے، ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اللہ بیٹیوں کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک و مولا جو اولاد کے بارے میں پریشان ہے اللہ
سب کی اولادوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیں۔ مالک و مولا دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائیں، ہم سب کی نیک حاجات، نیک خواہشات، نیک تمناؤں کو پورا فرمائیں۔ مالک و مولا اپنے در کا فقیر بنائیں، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دیں۔ مولا کریم ہمارے بہن بھائی دوست احباب جو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیجیے، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائیے۔ ہم جو یہاں موجود ہیں اسلام پہ زندہ رکھیے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہم سب کو اس دنیا سے لے جائیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔